رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس اور بین الاقوامی طور پہ بہت اہم خبریں ہیں میرے پاس۔ امریکہ نے حتمی تیاری کر دی ہے ایک بڑے حملے کی، اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں حالات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں، ایئر سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وادی تیرہ سے بڑی خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے علیمہ خانم کے اوپر بہت تیزی سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ریئل سچویشن رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عاصم منیر صاحب نے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے ان کی فیملی کے ساتھ کوئی ملاقات ہونے نہیں دی۔ عمران خان صاحب کے وہ لیڈرز جو انہیں ملنے کے بعد صحیح خبر باہر لے کر آ جاتے ہیں، ان سے بھی ملاقات نہیں ہونے دی۔ صرف سلمان صفدر صاحب ایک ایسے شخص ہیں جو عمران خان صاحب کو دیکھ پائے یا مل پائے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا، کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ وہ ایک سیٹلمنٹ کے تحت عمران خان صاحب کو ملے اور ابھی تک مکمل خاموش ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خانم کو اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو لگاتار ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نظام کے اوپر بہت دباؤ ہے، عالمی میڈیا بار بار یہ خبر چلا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کو نقصان ہوا ہے، عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اور اب وہ ایک لیڈر کے اوپر مقدمے کے طور پہ نہیں، انسانی حقوق کے معاملے کے طور پہ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اوپر بڑا شدید دباؤ ہے ڈیفرنٹ جگہوں سے، یعنی آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، آپ کے اور بہت ساری چیزیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں، تو بین الاقوامی دباؤ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عمران خان عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت طاقتور آدمی ہے اور پوری دنیا میں ان کے شاندار تعلقات ہیں اور ان کی پوری دنیا میں پہچان ہے، تو اسی حساب سے یہ آواز بھی اٹھ رہی ہے۔ اب حکومت میں یہ دباؤ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی فیملی کے ساتھ میں لایا جائے اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یا 25 تاریخ تک یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کی آنکھ میں ایک انجیکشن بھی لگانا ہے اسپتال میں لا کر۔ اب اگر عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں کہ جب تک میری فیملی موجود نہیں ہوگی تب تک میں یہ انجیکشن نہیں لگواؤں گا، تو ہر حال میں عمران خان صاحب کی فیملی کو لانا پڑے گا یہ انجیکشن لگانے کے لیے، اور وہاں عمران خان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ سیاسی بات چیت بھی کریں گے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر آئے، دیکھیں اس وقت پیغام باہر کون لا سکتا ہے؟ سہیل آفریدی کو ملنے نہیں دے رہے، پارٹی کے وہ لوگ جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں انہیں ملنے نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دے رہے۔ تو عمران خان صاحب کی بہنیں جو پیغام باہر لے کر آئیں گی وہ پیغام ہوگا لوگوں کے لیے اعتبار کے قابل۔ اب اس سے پہلے کہ وہ پیغام کوئی باہر لے کر آئیں، چاہے وہ پیغام ابھی انجیکشن لگنے کے موقع پہ آ جائے یا اس کے بعد کسی اور موقع پر آ جائے، آگے عید کا ٹائم آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہر حال میں عمران خان صاحب کی ملاقات تو کروانی پڑے گی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ عید والے دن بھی عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات نہ کروائیں، ان کے بچوں کے ساتھ بات چیت نہ کروائیں، تو عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یعنی ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ذریعے سے کوئی بیان باہر آئے بھی تو عمران خان کی بہنوں کو اتنا زیادہ متنازع کر دیا جائے کہ اس بیان کی اہمیت کم کر دی جائے یا اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، کوئی کالم لکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو وراثت کی لڑائی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب حکومت میں بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنی فیملی میں کبھی کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے عمران خان صاحب کی لڑائی یہ ہے، ایک اور نیازی صاحب تھے وہ عمران خان صاحب کو، انعام اللہ خان نیازی، وہ کیوں چھوڑ گئے، ان کے ساتھ بھی لڑائی یہ تھی۔ تو عمران خان صاحب اپنی فیملی کے اندر ایسے اوبلائج نہیں کرتے نارملی، اور اس کی وجہ سے ان کی مخالفت بھی فیملی میں پیدا ہو جاتی ہے، تو وراثت کا معاملہ تو بھول ہی جائیں۔ لیکن اب کچھ کالم نگاروں سے لکھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو وراثت کی خواہش ہے، کوئی جو ہے وہ اٹھ کے ٹاؤٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب علیمہ خانم جو ہے وہ چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں پارٹی کی، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ یہ باہر نہیں لانا چاہتے عمران خان صاحب کو ان کی فیملی، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں، جیسا کہ خواجہ آصف اور دیگر ٹاؤٹس۔ اچھا، کوئی کیڑے نکالتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، تو یہ سارے کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں۔ گڈھا پور ہو گیا، شیر افضل مروت ہو گیا، مشال یوسف زئی ہو گئی، اب یہ تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ان کے اوپر حملہ آور ہیں، باہر سے بھی بہت سارے لوگ حملہ آور ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ لوگ جو بھی کوشش کریں وہ کوشش متنازع ہو جائے، اور اگر کبھی ان کو موقع ملے عمران خان صاحب کو کوئی پیغام باہر لانے کا، تو اس سے پہلے ان کی شخصیت کو اتنا متنازع کر دیا جائے کہ اس پیغام کے اوپر لوگوں کا بھروسہ نہ ہو۔ تو یہ ہے جناب سارا کھیل جو علیمہ خانم کے ساتھ اور باقی بہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔
لیکن سوشل میڈیا اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے، اور جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن ایک کنٹروورسی انہوں نے کریٹ کر دی اور پاکستان کا میڈیا لگاتار اس کو ہوا دے رہا ہے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ علی امین گنڈاپور کو، شیر افضل مروت کو اور باقی لوگوں کو جو اس بیانیے کو اٹھاتے ہیں، انہیں ٹاک شوز کے اندر بٹھا کر یہ بیانیاں اس کی پروجیکشن کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری جو بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے یہ بتایا کہ پاکستان نے افغانستان میں 7 ایئر سٹرائکس کی ہیں، یعنی 7 مقامات کو نشانہ بنایا۔ یہ 3 علاقے ہیں جہاں پہ 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پاکستانی حکومت کے مطابق ان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، وہ میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن افغان حکومت کا اس کے اوپر موقف ہے۔ پاکستانی حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ رد عمل ہے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، بلکہ ابھی جو حالیہ دہشت گردی ہوئی اس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 3 لوگ شہید ہو گئے، اور جوابی کارروائی میں کچھ دہشت گرد بھی مارے گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل ہیں شہزادہ گل فراز، یہ ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوئے۔ سپاہی ان کے ساتھ کرامت شاہ، وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ایک رد عمل آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی آفیسرز کی اور جوانوں کی شہادتیں ہو رہی تھی۔ تو پاکستانی گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے رد عمل دیا ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں مارا ہے، جبکہ افغانستان کی حکومت کا موقف آیا کہ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں ان میں بڑے پیمانے پر سویلینز کی جانیں گئی ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہیں افغان حکومت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ننگرہار اور پکتیا میں بمباری ہوئی ہے، درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی جرنیل اپنے ملک کی سیکیورٹی کمزوریوں کا ازالہ اس طرح کے جرائم کے ذریعے کر رہے ہیں کہ حملہ کیا جا رہا ہے سویلینز کے اوپر۔ اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ تو دونوں وزارت اطلاعات ہیں۔ اب پاکستانی وزارت اطلاعات یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ دہشت گردوں کو مارا ہے، افغان وزارت اطلاعات یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، سویلینز اس کے اندر نشانہ بنے ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ سویلینز کا اور سیکیورٹی فورسز کا ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہر واقعے کے بعد اور پاکستان کی حکومت براہ راست الزام بھارت کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو پاکستان بھارت کے اوپر اس قسم کا کوئی حملہ کر کے ان کو جوابی کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں نا، بھارت اگر یہ حملے کروا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، تو بھارت کو بھی جواب دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو جواب دیتا ہے، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، لیکن بھارت کو پاکستان جواب نہیں دے رہا۔ پاکستان کو بھارت کو بھی پھر جواب دینا چاہیے اگر بھارت کی اٹیک پاکستان کے اوپر کر رہا ہے۔ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے۔ بھارت کی ایئر فورس کے طیارے بھی ہم نے گرائے تھے کچھ عرصہ پہلے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اب بھارت میں کچھ بھی ہو جائے نا تو وہ بغیر ثبوت کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور پاکستان کے اندر آ کے سٹرائک کر جاتا ہے۔ جب کچھ بھی ہو جاتا ہے بھارت کے اندر، وہ ثبوت کوئی نہیں دکھاتے۔ پاکستان کہتا رہتا ہے ثبوت دکھائیں، کوئی چیز ہے تو سامنے لے کر آئیں، لیکن بھارت حملہ کر دیتا ہے ہمیشہ پاکستان کے اوپر۔ اور پاکستان جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے اور کبھی بھی بھارت کو جوابی کارروائی نہیں کرتا جب پاکستان کے اندر بھارت دہشت گردی کرواتا ہے، بقول پاکستانی گورنمنٹ کے کہ لگاتار یہ سارے واقعات بھارت کروا رہا ہے۔ اب ناظرین آ جائیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے ریجن میں۔ ایران کے آس پاس جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں ان سب کے اوپر بڑے پیمانے پر امریکہ ہتھیار اور فوجی جمع کر رہا ہے۔ تیزی سے امریکی بحری بیڑے جو ہیں وہ اس علاقے میں پہنچ رہے ہیں۔ کچھ بحری بیڑے پہنچ گئے تھے، کچھ ابھی ٹریول کر کے پہنچ رہے ہیں، جبکہ یورپ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے بہت سارے فوجی اڈے ہیں۔ ان تمام فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر جنگی جہاز اور جو فورسز ہیں وہ اور ہتھیار وہ امریکن پہنچا رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی دھمکی دی ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے کئی یورپی ممالک جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کو چھوڑ دیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے بیچ میں کوئی ڈیل نہیں ہوتی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ایران کے اوپر امریکہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک بڑی سٹرائک کر سکتا ہے۔ اور اگر امریکہ کو کسی موقع پہ یہ محسوس ہوا کہ ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے تو وہ ہر صورت رجیم چینج کروائے گا۔ اس وقت جو ایران کی سیاسی قیادت ہے اور جو مذہبی قیادت ہے وہ بہت خطرے میں ہے، کیونکہ اسرائیل پہلے ایک پروجیکٹ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ شہید کر چکا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر یہ کارروائی کریں گے۔ یہ بین الاقوامی اخبارات کے اندر چیزیں چھپ رہی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اسرائیل کا جو ایران کے اندر کام کرتا ہے، اور اس کی مدد امریکہ کو حاصل رہے گی۔ اب یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ایران امریکہ کی بات نہیں مانتا اور کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچتا جس سے ڈونلڈ ٹرمپ مطمئن ہو جائے تو ایک حملہ تو امریکہ ایران کے اوپر کرنے والا ہے۔ دوسری جانب اچانک سے ایران کے اندر پھر سے مظاہرے شروع ہو گئے،
اور یہ حکومت مخالف مظاہرے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو امریکہ کوشش کرے گا کہ افغانستان کے اندر رجیم تبدیل کیا جائے۔ یہ کوشش امریکہ پہلی مرتبہ نہیں کرے گا، اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی جا چکی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا ہوتا ہے، جبکہ ایران نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہر حد تک جائیں گے اور جتنے بھی یہاں پہ آس پاس اڈے ہیں جہاں پہ امریکہ کے اثاثے ہیں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کے بہترین تعلقات کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بارڈر بالکل ایران کے ساتھ لگتا ہے اور افغانستان کے بھی ساتھ لگتا ہے، تو یہ ایک امپورٹنس پاکستان کی بن جاتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کی، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب ناظرین آپ اس بات پہ آ جائیں کہ وادی تیرہ کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، کچھ جگہوں پہ رپورٹ ہوا کہ یہ مارٹر گولہ مارا گیا، جس کے نتیجے میں ایک مسافر گاڑی میں 2 بچوں سمیت 5 لوگ شہید ہو گئے، اور کچھ اطلاعات کے مطابق ایک ڈرون حملہ تھا جس کے نتیجے میں مسافر گاڑی کے اندر 2 بچوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ اب جو مقامی سورسز ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد لوگ احتجاج کرنے کے لیے گئے اور سیکیورٹی فورسز نے ان لوگوں کے اوپر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ 4 لوگ شاید مزید جاں بحق ہو گئے۔ بھی کنفرمیشن نہیں آ رہی لیکن اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، وادی تیرہ ہے، وزیرستان ہے، ان علاقوں سے خبر آنا بہت مشکل ہے، مقامی صحافیوں کو خبر بہت مشکل سے ملتی ہے، ہم تو پھر بھی بہت دور بیٹھے ہیں، لیکن سورسز یہ بتا رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پہلے ایک حملے میں کچھ لوگ اس کو مارٹر گولے کا حملہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈرون حملہ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد احتجاج کے دوران مظاہرین کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور اب جو تازہ ترین اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باڑہ چوک کے اندر لاشیں رکھ دی ہیں لا کے مظاہرین نے، اور ایم این اے اقبال افریدی بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ اپر باڑہ میں یہ حملہ ہوا تھا مسافر گاڑی کے اوپر، اور اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی ایف آئی آر بھی درج کی جائے اور سزا بھی دی جائے، اور یہ لوگ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم لاشیں لے کر پشاور کی طرف بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین تیرہ کی صورتحال ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے کچھ عرصہ پہلے جب وادی تیرہ کے متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 4 ارب روپے کا پیکج دیا تو پورے پاکستان کے میڈیا نے رولا ڈال دیا تھا کہ 4 ارب روپے آپ نے ان غریب لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو، جنگ زدہ لوگوں کو، معصوم اور نہتے لوگوں کو آپ نے 4 ارب روپے کا پیکج کیوں دے دیا؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا نا بہت زیادہ میڈیا میں۔ اب 11 ارب روپے کا ایک عیاشی کرنے والا ویلنٹائن طیارہ لیا ہوا ہے مریم نواز نے، میڈیا اس کے خلاف اس طرح آواز نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ شکوہ وزیر اعلیٰ نے بھی کیا خیبر پختونخوا کے، اور یہ تکلیف دہ بات ہے ایک چھوٹے صوبے کے کمزور لوگوں کے لیے کہ انہیں اگر کچھ تھوڑا بہت ان کا حق ملتا ہے تو اس کے اوپر شور مچا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف عیاشی کے لیے ایک ویلنٹائن طیارہ لیا جاتا ہے، اور اسرائیلی طیارہ ہے، شاندار طیارہ ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوریج اس طرح سے نہیں ہوتی، ویسے تنقید نہیں ہوتی۔ وزیرستان سے ناظرین ایک ویڈیو آئی ہے، اور یہ بلال خان افریدی صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور یہ بتا رہے ہیں جی وزیرستان میں کرفیو لگا ہوا ہے، اور یہ وزیرستان کا ایک علاقہ ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹرالرز وہاں سے معدنی وسائل سے لدے ہوئے ہیں اور معدنیات لے کر باہر جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پورے علاقے میں کرفیو نافذ ہے۔ یعنی عام لوگوں کی زندگی مفلوج ہے، مگر جو وسائل ہیں یا معدنیات ہیں ان کی ترسیل بلا رکاوٹ جاری ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نہ تو تیل رکتا ہے، اس کی سمگلنگ رکتی ہے ایران سے، نہ معدنیات کی آمد و رفت رکتی ہے، اگر رکتا ہے تو عام آدمی رک جاتا ہے۔ کرفیو ہے عام آدمی کے لیے ہے، معدنیات کے لیے کوئی کرفیو نہیں ہے، معدنیات ہر وقت نکلتی رہتی ہیں، اور معدنیات کے جو ٹرالے جاتے ہیں انہیں امان حاصل ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھی اور دہشت گردوں کی جانب سے بھی، کیونکہ اس میں مال ہے اور وہ سب کو مال کھلاتے ہیں ایسا لگتا ہے۔ بہرحال معدنیات وہاں سے جاری ہیں، اور یہ ثبوت بھی انہوں نے دکھایا کہ کرفیو کے دوران بھی معدنیات کی ترسیل جاری ہے۔ ناظرین ایک خواہش ہے بہت پرانی، اور یہ خواہش ہے گریٹر اسرائیل کی۔ یہ خواہش وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے، اسرائیل کے جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اردن، سعودی عرب کا ایک حصہ، عراق کا ایک حصہ، شام، مصر، لبنان، ان کے کچھ علاقے جو ہیں یہ سارے شامل کر کے ایک بہت بڑا اسرائیل بنے گا، جہاں پہ اسرائیل کی حکومت ہوگی، اور سمندر کا بھی ایک بڑا ایریا ان کے کنٹرول میں ہوگا، اور سویز کنال بھی ان کے کنٹرول میں چلی جائے گی، تو دنیا کی معیشت کے اوپر ایک بڑا تگڑا کنٹرول آ جائے گا اسرائیل کا۔ یہ ایک پرانا ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا۔
اب اس کے اوپر جو ہے وہ امریکی سفیر جو ہیں اسرائیل کے اندر، انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا کنٹرول قابل قبول ہو سکتا ہے، اور ان تبصروں کو اب یہ تبصرے اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور تبصرہ بھی آیا تھا کہ وہاں پہ جو ایک تھرڈ ٹیمپل ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے بھی امریکی حکام نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا۔ تو اسرائیل کے لیے جتنا ڈیلیور کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اتنا تاریخ میں کوئی امریکی صدر نہیں کر پایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ دوستی نبھائی ہے اور کمال طریقے سے نبھائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پلیٹ میں رکھ کے وہ تمام ممالک جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھے وہ اسرائیل کے قدموں میں پیش کیے ہیں۔ یعنی پاکستان ایک واحد مسلمان ایٹمی ملک ہے، اور پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی حکومت کا یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ انہیں پیس بورڈ کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے اسرائیل کی شمولیت پہ، اور وہاں مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ پیس بورڈ کے اندر غزہ کے لوگوں کو یا فلسطینیوں کو شامل کیا جائے، اور ان کی ریاست کے حوالے سے بھی کوئی مطالبہ ایز سچ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تو ناظرین، اس کے اوپر جو ہے نا سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ یہ جو امریکی سفیر کا سٹیٹمنٹ آیا، ریاض نے متنبہ کیا کہ بیان بازی سے علاقائی استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ سعودی عرب کا مطالبہ بھی سامنے آیا کہ 1967 کی سرحدوں پر مبنی 2 ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت کا انہوں نے کہا جی ہم اعادہ کرتے ہیں، یہ جاری رہے گی، جس میں مشرقی القدس مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ وہ پرانا فارمولا 1967 کی قرارداد کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، ایک طرف گریٹر اسرائیل اور ایک طرف فلسطینی ریاست کا قیام۔ یہ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ جائیں گے، اور وہ یہ کھل کر کہتے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی آڑ بھی نہیں ہے یہ بات کہنے میں۔ ناظرین، ہمارے جو صحافی دوست ہیں سہراب برکت صاحب، ان کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی اور ان کے خلاف اب ایک اور ایف آئی آر سامنے آ گئی۔ یعنی قانون کا اور انصاف کا مذاق اڑا دیا پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں نے، اور یہ سب جانتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں۔ عدالتوں کی توقیر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، بے توقیر ہو رہی ہیں عدالتیں، ان کے اوپر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں سہراب تو یہ وقت گزار لے گا، ایک دن آئے گا باہر بھی آ جائے گا، آزاد بھی ہو جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا، مگر ادارے اپنی ساکھ جس طرح برباد کر رہے ہیں